بلکہ کہانی گھڑنے والوں نے تو یہاں تک گھڑی کہ مدینہ میں روزانہ کچہری لگتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں اپنے مریدوں سے۔ کہا ایک شخص تھا جو طاہر القادری صاحب کے خلاف بڑی باتیں کیا کرتا تھا، گھمکول شاہ صاحب زندہ پیر کو، تو زندہ پیر وہ باتیں سنتے رہے اور پھر کہنے لگے کہ بتاؤ تم قادری کو اتنا برا کہہ رہے ہو، تمہاری بات مانوں یا اس کچہری کی بات مانوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ مدینہ منورہ میں کچہری لگاتے ہیں اور وہاں آ کر آپ کی ملاقات کرنے والے ملاقات کرتے ہیں۔ زندہ پیر نے کہا کہ میں بھی روزانہ جاتا ہوں، میرا بھی تھوڑا سا ٹائم ملاقات کا طے ہے، میں جب جاتا ہوں قادری صاحب کو وہیں پر پاتا ہوں، میرا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، قادری کا ٹائم وہیں پہ ہوتا ہے، یہ بیٹھا رہتا ہے آپ کے قدموں میں، تو تمہاری آنکھوں پہ پردہ پڑا ہے، وگرنہ حضور زندہ ہیں، موجود ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ پھر ایک بندہ چلا گیا، ایک بندہ معروف ہے اہل سنت کا، اللہ ان کو حیا دے، بریلوی مسلک کا ٹھیکیدار، آپ کے پاس گمگول شریف زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس، اور جا کے کہتا ہے آپ طاہر القادری سے تقریر کروائیں گے، وہ تو یہ ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، ساری باتیں آپ نے کہا اور بولو اور بولو اور بولو۔ جب وہ ساری باتیں بول چکا، اب آپ نے کہا آپ مجھ سے سنو، یہ بیٹھے ہیں مرید، ان سے پوچھئے۔ گمگول شریف پیر زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مجھے دن میں 2 بار مدینے میں حضور کی کچہری نصیب ہوتی ہے، صبح بھی جاتا ہوں شام بھی، اور میرا وقت ہے صبح اتنا ٹائم، شام کو اتنا ٹائم۔ کہا تو طاہر القادری کی باتیں کر رہا ہے، میں جب بھی وہاں گیا ہوں وہ وہیں بیٹھا ہوتا ہے، میں جب وہاں سے آیا ہوں وہ وہاں سے نہیں اٹھتا، خدا جانے وہ وہاں سے اٹھتا بھی ہے نہیں، میں تیری مانوں یا مصطفیٰ کی کچہری کو مانوں۔ ہم عوام الناس کو سمجھانے کے لیے ان حضرات سے ایک سوال کرتے ہیں، مان لیا ایک لمحے کے لیے کہ جی آپ کی آنکھیں گستاخ ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتی، آپ کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہے، ہماری آنکھوں پہ پردہ پڑا ہے، بلال کی آنکھوں کے بارے میں کیا کہو گے؟ جو اذان دینے سے پہلے محمد کے مکھڑے کو دیکھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب پیارے حبیب فوت ہو گئے تو انہوں نے کہا تھا میں آئندہ اذان، کہا تھا یا نہیں کہا تھا، میں آئندہ اذان نہیں دوں گا۔ کیوں نہیں دوں گا؟ مجھے پیارے حبیب کا مکھڑا نظر نہیں آتا۔ آج کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو کھانے پینے کا ڈھونگ رچانے کے لیے کہ تمہیں نظر نہیں آتے، سپیشل لوگوں کو نظر آتے ہیں، قادریوں اور بزرگوں اور پیروں اور فقیروں اور باپوں اور حضرتوں کو نظر آتے ہیں، عوام الناس کو نظر نہیں آتے۔ تو ہم پوچھتے ہیں صحابہ کو نظر آتے تھے یا نہیں؟ اور اگر صحابہ کو نظر آتے ہوتے تو بلال کبھی بھی اذان دینا بند نہ کرتے، بلال کبھی بھی مدینہ چھوڑ کے کہیں اور نہ جاتے۔ پیارے حبیب نظر آتے تو آپ نہ جاتے۔ ارے اہل بیت کو نظر آتے تھے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جملے تمہیں یاد ہوں گے، کیا کہا تھا؟ باپ کی وفات پر آج مجھ پہ وہ غم ٹوٹا ہے، سورج پہ ٹوٹتا تو وہ اندھا ہو جاتا۔ اے جماعت صحابہ تم نے کس طرح پیارے حبیب کے پیارے مبارک جسم پہ مٹی ڈالی، تمہارا وہ جگر گوشہ کہاں سے آیا، وہ جگرہ کہاں سے آیا، ایسے ہمت کیسے کر لی؟ 6 مہینے تک روایات بتاتی ہیں سیدہ زندہ رہی، کسی نے ان کے چہرے پہ مسکراہٹ، اگر نبی زندہ ہوتے نظر آتے ہوتے، خاص لوگوں کو، اپنی بیٹی کو تو نظر آتے، آخری لمحات میں بلا کے کان میں کچھ کہا تھا، بیٹی روئی تھی، پھر کہا تھا بیٹی ہنسی تھی، مومنوں کی ماں نے پوچھا تھا فاطمہ روئی کیوں؟ کہ بابا نے کہا تھا تیری میری جدائی کا لمحہ آ گیا ہے۔ ہنسی کیوں؟ کہا تھا جنت میں سب سے پہلے تو نے مجھ سے آ کے ملاقات کرنی ہے۔ تو اگر آپ زندہ ہیں، خاص لوگوں کو نظر آتے ہیں، عام کو نظر نہیں آتے، تو پھر بیٹی کو تو نظر آنے چاہیے۔ صحیح عقیدہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ تو باطل ہے کہ پیارے حبیب نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ فوت ہونے کے بعد ڈیڈ باڈی ہو گئے، بے روح آپ کا جسم ہو گیا، یا نعوذ باللہ کوئی ظالم یہ کہے کہ آپ مٹی میں مل گئے، یہ تو باطل ہے۔ اسی طرح یہ بھی باطل ہے کہ آپ زندہ ہیں، موجود ہیں، خاص لوگوں کے ساتھ میٹنگز کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، کچہریاں کرتے ہیں، یا آپ کی بیویاں پیش ہوتی ہیں جن کے ساتھ آپ رات گزارتے ہیں،
حقیقت کیا ہے؟ صحیح عقیدہ کیا ہے؟ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی لحاظ سے فوت ہو گئے، بیویاں بیوہ ہو گئیں، آپ قبر میں دفن ہو گئے، دنیا کی زندگی ختم ہو گئی۔ جو دھوکہ دیتے ہیں وہ ایک اور وار بھی کرتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے نکاح نہیں ہوا، کسی کے لیے جائز نہیں کہ پیارے نبی کی بیوی سے نکاح کرے، تو آپ زندہ ہیں اسی لیے نکاح نہیں نا۔ آپ کی وراثت تقسیم، وراثت کے بارے میں کہا کہ ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی، آپ زندہ ہیں تو زندہ کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ آپ زندہ ہیں، آپ کی ازواج کے ساتھ کوئی اور نکاح کیسے کر سکے گا؟ یہ ڈھکوسلے ہیں جو پیٹ کے پجاریوں نے بنائے ہوئے۔ ارے بھائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوییں مومنوں کی مائیں ہیں اور ماں سے نکاح جائز۔ پیارے حبیب کی ازواج سے نکاح اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ امت کے لیے مائیں ہیں، اور ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ معنی نہیں کہ آپ زندہ ہیں اس لیے آپ کی بیویوں کو نکاح ثانی کی اجازت نہیں، بلکہ وہ ہماری مائیں ہیں، اور ماں سے نکاح اسلام میں حرام ہے۔ آپ کا مال، آپ نے فرمایا صدقہ ہے امت کے لیے۔ انبیاء کی وراثت تو علم ہوا کرتی ہے۔ جو حقیقی مسئلہ ہے وہ یہ کہ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، دنیا چھوڑ گئے۔ صحابہ نے یہ جملے سنائے، مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سید عائشہ نے یہ کہا مات النبی، ابن عباس نے کہا مات النبی، ابو بکر صدیق نے کہا مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبر میں دفن ہو گئے، آپ کی برزخی زندگی کا آغاز ہو گیا۔ آپ اپنی قبر میں زندہ ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں، لیکن آپ کی زندگی دنیاوی زندگی نہیں ہے، برزخی زندگی ہے۔ برزخی زندگی کا ہمیں شعور نہ قرآن نے دیا ہے نہ حدیث نے دیا ہے۔ ہمیں پیارے حبیب کی زندگی کا شعور نہیں۔ پیارے حبیب اس دنیا سے معاملہ ختم ہو گیا، آپ کی عمر مبارک پوری ہو گئی اور آپ اللہ کی جنتوں میں چلے گئے۔ آپ کو ہماری زندگی کا شعور نہیں، ہمیں پیارے حبیب کی زندگی کا شعور۔ اسی لیے آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ کے ملائکہ ہیں، زمین پہ پھرتے ہیں، جہاں کوئی مجھ پہ درود پڑتا ہے وہ مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ آپ خود حاضر ناظر نہیں ہیں جو اپنے امتیوں کا درود سنیں، بلکہ اللہ کے ملائکہ پہنچاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میری روح لوٹائی جاتی ہے، میری روح لوٹائی جاتی ہے۔ اس روح کا لوٹایا جانا حدیث میں موجود ہے، ہمارا اس پہ ایمان ہے۔ کیفیت ہمیں نہیں بتائی، اس کیفیت کے بارے میں ہم سوال نہیں کرتے۔ پیارے حبیب کی روح مبارک لوٹائی جاتی ہے، درود پڑھنے والوں کا جواب، سلام کہنے والوں کا جواب آپ دیتے ہیں، لیکن آپ برزخی زندگی میں ہیں، ہمیں اس زندگی کا شعور نہیں۔ جتنا قرآن اور حدیث میں بیان ہو گیا اتنا ہمارا ایمان ہے، اس سے انکار اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے، اور اس کے اوپر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر نہیں آپ زندہ ہیں، آپ مشکل کشا بھی ہیں، آپ حاجت روا بھی ہیں۔ آپ کی قبر پہ آ کے آپ سے مانگا جائے تو قبر سے ہاتھ بھی نکلتا ہے، قبر سے جواب بھی آتا ہے۔ یہ سارے قصے من گھڑت کہانیے جاہلوں نے بنائی ہوئی ہے، اس کا قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پیارے حبیب فوت ہو گئے، قبر میں دفن ہو گئے، برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہیں، دنیاوی حیات کے ساتھ نہیں۔